الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، مکی زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت پہنچانے کے راستے میں طرح طرح کی مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. ہر مشکل اور آزمائش کو صبر کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبور فرمایا. یوں تو مکی زمانے کا ایک ایک لمحہ مختلف قسم کی آزمائشوں پر مشتمل تھا، لیکن 10 نبوی یعنی نبوت کا 10واں سال یہ اس اعتبار سے دیگر سالوں سے مختلف تھا کہ اس سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ زیادہ آزمائشوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا. ایک تو اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بڑے سہارے حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ، یہ دونوں اسی سال یکے بعد دیگرے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان دونوں حضرات کی وفات کا ایک طبعی طور پر اثر تھا. دوسرا یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسی سال دعوت دینے کے لیے مکہ مکرمہ سے باہر طائف تشریف لے گئے تھے. اہل مکہ کو تو تقریباً 10 سالوں سے دعوت دی جا رہی تھی. ان میں سے جن حضرات نے مسلمان ہونا تھا وہ مسلمان ہو چکے تھے. باقی جو سردار تھے وہ اپنے دین پر، شرک پر سختی کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی خدمت کے لیے کسی اور قبیلے کی تلاش شروع کر دی کہ کوئی اور قبیلہ ایسا ملے جو دین اسلام کا خادم بنے اور اسلام کی ابدی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائے. اس مقصد کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام طائف تشریف لے گئے، اور طائف کے سفر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوتی حیات مبارکہ کی شدید تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا. ان لوگوں نے جس طریقے سے آپ کے ساتھ طرز عمل رکھا، آپ حضرات اس سے واقف ہیں، اور اس واقعے کی تفصیلات بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ صرف اشارہ کرنا مقصود ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا احد سے بھی کوئی سخت دن آپ کے حیات میں آپ پر گزرا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جسمانی طور پر قریش نے تکلیفیں پہنچائی تھیں. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ کی حیات مبارکہ میں احد کے دن سے بھی کوئی سخت دن آپ پہ گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میرے اوپر اس سے بھی زیادہ سخت دن گزرا ہے، اور وہ دن طائف کا دن تھا جب میں اہل طائف کو دعوت دینے گیا تھا. تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا ایک سخت ترین دن تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے ساتھ گوارا فرمایا. اب جب تکالیف کی انتہا ہو گئی، دین کے راستے میں ہر قسم کی آزمائشیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی، اور مخالفین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف دینے کا کوئی راستہ چھوڑا نہیں. پھبتیاں کسی، تکلیفیں دیں، جسمانی طور پر اذیتیں دیں، ہر ممکن طریقے سے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ستایا گیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ جب تکالیف کی حد ہو گئی، انتہا ہو گئی، تو اب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بلند لمحات آپ کو عطا فرمائے. یعنی آپ کو اللہ نے معراج پر بلایا. معراج کے جو لمحات تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بلند ترین لمحات تھے، اور یہ
یہ سفر 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ اس کا وہ ہے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک تشریف لے گئے، اور دوسرا حصہ اس کا وہ ہے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے۔ قرآن کریم میں سفر کے ان دونوں حصوں کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے حصے کو وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے 15ویں پارے کی ابتدائی آیت میں بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ بڑی پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ تو پہلے حصے کا تو صراحتاً اس آیت میں ذکر ہے، اور رہی بات دوسرے حصے کی کہ بیت المقدس سے لے کر ملائے اعلیٰ تک 7ویں آسمانوں تک، تو اشاروں کے نایوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر سورۃ النجم میں فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے سفر مبارک کی تفصیلات بیان فرمائی۔ ان تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، آپ آرام فرما رہے تھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل اپنے ساتھ کچھ فرشتوں کو لے کر کمرے کی چھت کی جانب سے آئے۔ کمرے کی چھت پھٹتی ہے، حضرت جبرائیل اپنے ساتھ کچھ فرشتوں کو لے کر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، آپ کو جگایا گیا، اور فرشتے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر حتیم چلے گئے۔ وہاں حتیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آرام کو جاری رکھا، وہاں آپ پھر سو گئے۔ تو حضرت جبرائیل اور میکائیل نے آپ کو اٹھایا، جنت سے اپنے ساتھ وہ پلیٹ میں کچھ برف لے کر آئے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس چاک کیا گیا، اور آپ کے قلب اطہر میں وہ جو جنت سے چیزیں لائی تھیں وہ انہوں نے ڈالی، اور اس کے بعد آپ کے سینہ اطہر کو درست کیا۔ اسے اصطلاح میں شق صدر کہتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 4 مرتبہ شق صدر کے واقعات ہوئے ہیں۔ بچپن میں ہوئے، جوانی میں ہوئے، نبوت سے پہلے ہوا، اور پھر معراج پر جانے سے پہلے، اور اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ تو شق صدر ہوا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سواری لائی گئی۔ احادیث میں اس کی تفصیلات مذکور ہیں کہ وہ حمار، جسے فارسی میں دراز گوش اور ہمارے ہاں گدھا کہا جاتا ہے، اس سے کچھ بڑا تھا، خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ جنتی سواری تھی، اور میں اور آپ اس سے واقف نہیں ہیں، تو ہمیں سمجھانے کے لیے پھر ہماری اصطلاح کے مطابق ہی سمجھایا جانا تھا۔ جیسے آج سے اگر 1400 سال پہلے کوئی آدمی جہاز کی مثال دیتا کہ آنے والے وقتوں میں جہاز آئے گا، تو اس نے پھر جہاز کی مثال پرندے کے ساتھ دینی تھی یا کسی بہت بڑے جانور کے ساتھ دینی تھی۔ تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے ان کی اصطلاح کے مطابق الفاظ اور تعبیر تلاش کی جاتی ہے۔ تو چونکہ وہ جنتی سواری ہے جو کبھی انسانوں نے دیکھی نہیں ہے، نہ دیکھ سکتے ہیں، تو انسانوں کے ماحول میں پائے جانے والے جانوروں کے ساتھ اس کی تشبیہ دے کر یا اس کی مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا، اور اس کی صلاحیت اتنی تھی کہ جہاں انسانوں کی نظر کی انتہا ہوتی ہے، یعنی منتہائے بصر جہاں ہوتی ہے، تو وہاں اس کا اگلا قدم ہوتا تھا۔ عام سواریوں کے چھوٹے چھوٹے قدم ہوتے ہیں، آپ صحرا میں کھڑے ہو جائیں، کسی کی نظر تیز ہوگی، وہ بہت دور تک دیکھے گا، تو جہاں انسان کی نظر ختم ہوتی تھی وہاں اس کا دوسرا قدم پڑتا تھا۔ یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے کہ اس کی رفتار انتہائی سے بھی زیادہ تیز تھی، اور اس زمانے میں انسان اسی طریقے سے سمجھ سکتا تھا کہ جہاں تک تمہاری نگاہوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں اس کا اگلا قدم ہوتا تھا۔ اس قدر تیز سواری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ سوار کیا گیا، اور اب سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ سفر کا وہ حصہ ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک تشریف لے گئے۔ راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی مختلف نشانیاں آپ کو دکھائیں گئی، چونکہ اس آیت میں فرمایا گیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں۔ تو اللہ کی قدرت کی مختلف نشانیاں اس پورے سفر میں آپ نے دیکھی۔ ابتدا میں آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے،
اور عجیب و غریب صورتحال ہے اس کی، ضعیف الحال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حضرت جبریل جو آپ کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کی طرف توجہ نہ دیں، چنانچہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور سفر جاری رہا۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کی طرف بھی توجہ نہ دیں، اس کی طرف بھی توجہ نہیں دی، سفر جاری رہا۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک جماعت کھڑی تھی، بڑے پاکیزہ اور پرنور چہروں والی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا ان الفاظ کے ساتھ: السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ ان کو سلام کا جواب دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ کو بعد میں بتایا گیا کہ وہ جو ابتدا میں ایک بوڑھی خاتون آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو وہ دنیا تھی۔ دنیا میں اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی اپنی ایک صورت مثالیہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ جیسے موت ہے ہمارے ہاں اس کی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن اس کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا۔ تو اللہ کی قدرتیں ہیں یہ کہ دنیا میں اس کائنات میں جن چیزوں کی صورت نہیں بھی ہوتی تو عالم امثال میں ان کی اپنی ایک مثل اور صورت ہوتی۔ تو دنیا ایک بوڑھی اور ضعیف الحال عورت کی شکل میں بیٹھی تھی۔ جبریل نے عرض کیا کہ یہ دنیا تھی، آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، اور یہ بوڑھی اس لیے ہے کہ بس دنیا کا اب گویا آخری عمر شروع ہے، اور جتنی اس بڑھیا کی عمر باقی ہے تو گویا دنیا کے بھی اتنے ہی دن باقی ہیں اور یہ دنیا ختم ہونے کے قریب ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو منع کیا کہ اس کی طرف التفات نہ فرمائیں۔ اور آگے جو بوڑھا آدمی نظر آیا تھا وہ شیطان تھا، تو اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی طرف التفات نہ فرمائیں۔ اور آگے جو ایک جماعت آپ نے دیکھی وہ انبیاء علیہم السلام کی تھی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس لیے جبریل نے آپ سے عرض کیا کہ ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ اس طرح یہ سفر چلتا رہا یہاں تک کہ بیت المقدس پہنچ گئے، اور وہاں حضرت جبریل نے اس براق کو باندھا اور اسی جگہ پر باندھا جہاں گزشتہ انبیاء بھی اپنی سواریاں باندھتے چلے آئے تھے۔ جب مسجد کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں کچھ پرنور چہروں والے حضرات موجود ہیں، صف ہے اور نماز کے لیے کھڑے ہیں، نماز کا وقت ہے، امام کا انتظار ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت جبریل نے آپ کو آگے لیا، آپ آگے بڑھے اور مصلی امامت پر تشریف لے گئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی۔ یہ تمام حضرات انبیاء علیہم السلام تھے جو یہاں موجود تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ کر گویا یہ اس بات کا اعلان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ آپ صرف اپنی امت ہی کے نبی نہیں ہیں بلکہ گزرے ہوئے تمام انبیاء کے بھی آپ نبی ہیں، آپ امام الانبیاء بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ جب نماز پڑھائی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انبیاء علیہم السلام سے ملاقات فرمائی، باہمی گفتگو ہوئی۔ اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل وہ گفتگو تھی۔ ہر پیغمبر نے اپنے اپنے انداز سے اللہ کی حمد و ثنا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حمد کی، حضرت داؤد علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، سب نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی حمد بیان کی، اور اللہ نے آپ کو جن اوصاف سے نوازا تھا، اللہ کے آپ پر جو انعامات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا میں ان کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حمدیہ کلمات سن کر تمام انبیاء کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب پر فضیلت حاصل ہے۔ یعنی آپ کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، جو کمالات دیے ہیں، جن کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، تو ان اوصاف کی بنیاد پر ہم جماعت انبیاء میں سے سب پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فضیلت عطا کر رکھی ہے۔ اب اس کے بعد سفر کا اگلا مرحلہ شروع ہونا تھا، جس میں آپ علیہ السلام نے ملائے اعلیٰ میں جانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے لیے ایک سیڑھی اتاری گئی،
اس سیڑھی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، اور اس کے بعد اس سیڑھی کو اوپر اٹھا لیا گیا آسمانوں کی طرف۔ پہلے آسمان پر گئے تو آسمانوں پر تو دربان ہیں، تو پوچھا گیا کون ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا میں ہوں، جبریل ہوں۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ جبریل نے تعارف کروایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دربان نے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کو آنے کی اجازت ملی ہے؟ تو جبریل نے کہا ہاں، ان کو بلایا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے پھر آسمانوں کے دروازے کھلے، آپ علیہ السلام پہلے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ جب حضرت آدم کے پاس آپ گئے، سلام کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، کہ میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے صالح بیٹے اور صالح پیغمبر کو۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بھی چیونٹیوں جیسی بے شمار مخلوق ہے، اور بائیں طرف بھی بے شمار مخلوق ہے، اور جب وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ دائیں طرف آدم علیہ السلام کی وہ اولاد ان کو دکھائی جاتی ہے جن کے لیے اللہ نے جنت لکھی، تو آدم علیہ السلام اپنی جنتی اولاد کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف ان کی اولاد کے وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، تو ان کو دیکھ کر سیدنا آدم علیہ السلام رونے لگتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر آپ تشریف لے گئے، وہاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آخر میں ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے۔ جس طرح انسانوں کا قبلہ بیت اللہ ہے، تو بیت اللہ کے عین اوپر فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اپنے قبلے کا، اور ایک مرتبہ جو فرشتہ طواف کر لے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ یعنی فرشتے اتنے کثرت میں ہیں کہ 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو طواف کر لے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ یہاں بھی اللہ نے انسانوں کو امتیاز عطا کیا ہوا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ایک سے زائد مرتبہ اپنے قبلے کا بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے، اور فرشتوں کا جو قبلہ ہے تو زندگی میں فرشتہ ایک ہی مرتبہ اس کا طواف کر سکتا ہے، اس کے بعد اس کی باری ہی نہیں آتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے لیے پیغام دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے، اور ان سے کہیے کہ جنت کی مٹی یہ بہت خوشبودار ہے، لیکن وہ بیابان ہے۔ یعنی جنت ہے تو بڑی خوشبودار مٹی پر مشتمل، لیکن بالکل بیابان ہے۔ اب اس بیابان کو آباد تم لوگوں نے خود کرنا ہے، یعنی امت محمدیہ نے جنت کو آباد خود کرنا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہر مسلمان نے اپنی جنت کی تعمیر خود کرنی ہے، کہ اس میں سبزے کا اہتمام کرنا ہے، اس میں باغات کا اہتمام کرنا ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ جنت میں انسان کے لیے درخت لگنے کا یا سبزہ ہونے کا یا آبادی کا جو سبب ہے وہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یعنی جتنی تسبیحات کرو گے، جتنی عبادات انجام دو گے، تو آپ کے لیے جنت میں آپ کا ٹھکانہ آباد ہوتا جائے گا، خوبصورت ہوتا جائے گا۔ تو اللہ نے اس بیابان کو آپ کے لیے لکھا ہے، آباد انسانوں نے خود کرنا ہوتا ہے اپنی عبادات کے ذریعے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے جو انہوں نے امت محمدیہ تک پہنچایا ہے، کہ اپنی محنت کے بل بوتے پر اپنے لیے اپنی جنت کو آباد کر۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اوپر اٹھایا گیا۔ 7ویں آسمان میں ہی اوپر جا کر سدرۃ المنتہا کا درخت ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور منتہا یعنی آخری۔
گویا کہ وہ اس کائنات کا اور اس کے ساتھ وابستہ احکامات کی آخری حد ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی حدود شروع ہوتی ہیں۔ وہاں بے شمار فرشتے موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشاہدہ فرمایا، اس کے پتوں کا مشاہدہ فرمایا۔ مختلف روایات میں ان کی تفصیلات ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کی جانب سے اوپر سے جو بھی احکامات آتے ہیں تو وہ سدرۃ المنتہا پہ آ کے رکتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا سے آگے پھر فرشتے وہاں سے اس کو وصول کر کے نیچے کائنات تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی سدرۃ المنتہا ایک اسٹیشن کی طرح ہے، اوپر سے احکامات آتے ہیں، یہاں ان کا نزول ہوتا ہے، پھر سدرۃ المنتہا پر جن فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں وہ وہاں سے وصول کر کے پھر نیچے مخلوقات تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اس طریقے سے نافذ کیا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا سے بھی آپ کو اوپر اٹھایا گیا اور آپ اس جگہ تک پہنچے جسے صریف الاقلام کہا جاتا ہے۔ وہاں قلم لکھنے کی آواز آ رہی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ تقدیر کے قلم تھے جو اللہ کے حکم سے لکھ رہے تھے، احکامات لکھ رہے تھے کہ آگے کیا ہونا ہے۔ گویا یہاں احکامات لکھے جاتے تھے، پھر سدرۃ المنتہا پہ اس کا نزول ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر فرشتے اس کو نیچے اللہ کے حکم پر کائنات میں نافذ کرتے ہیں۔ اس مقام سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے اوپر اٹھایا گیا، اور وہ مرحلہ بھی آیا جہاں حضرت جبریل نے عرض کیا کہ اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ آپ علیہ السلام کے لیے وہاں ایک مسند اتاری گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہوئے، اور اس کے بعد پھر براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر آپ کی طرف جو وحی کرنی تھی سو کی۔ سورۃ النجم میں اس کا ذکر ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ اللہ نے وہاں اپنے بندے کی طرف جو وحی کرنی تھی اللہ نے کی، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کچھ انعامات سے نوازا۔ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں یہ اس موقع پہ اللہ نے آپ پر نازل کی۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں جو اللہ نے آپ علیہ السلام کے ذریعے آپ کی امت کو عطا فرمائے۔ نمازوں کا تحفہ بھی امت کو معراج کے موقع پر ملا ہے۔ 50 نمازیں اللہ نے فرض کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی یہ انعامات لے کر واپس تشریف لا رہے تھے، اور چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ کے پاس سے گزر ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں، آپ کی امت اس سے بھی زیادہ کمزور ہے، تو یہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی۔ آپ اللہ کے پاس تشریف لے جائیے اور درخواست کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کمی کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کی کمی کر دی۔ پھر جب آنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ 45 بھی نہیں پڑھ سکتی۔ تو اس طریقے سے آپ علیہ السلام کئی مرتبہ گئے، یہاں تک کہ اللہ نے نمازوں کی تعداد 5 کر دی۔ اب بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں بھی تخفیف فرما لیجیے، کروا لیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب مجھے مزید حیا آتی۔ تو جب آپ وہاں سے گئے تو پیچھے غیب سے آواز آئی کہ نمازیں تو 5 ہیں لیکن ثواب 50 کا ملے گا۔ یعنی اللہ کی رحمت ہے کہ بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ثواب اس کو 50 نمازوں کا ملتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مبارک سفر کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس روئے زمین پر تشریف لائے، اور صورتحال یہ تھی کہ جس کمرے سے آپ گئے تھے اس کمرے کے کواڑ ہل رہے تھے، وہ اسی طرح ہل رہے تھے، وضو کا پانی تھا وہ اسی طرح حرکت میں تھا۔ گویا کہ زمین کا، کائنات کا جو وقت تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک رکھا تھا۔ اس مبارک سفر میں آج کل کے اعتبار سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 2-3 بڑے واقعات رونما ہوئے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کا سفر کیا، یعنی مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ گویا کہ صدیوں پیچھے کا سفر تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمحوں میں آپ کو کروایا۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے آپ کو مستقبل کا سفر کروایا، یعنی صدیوں آگے کا سفر، جس میں آپ نے جنت کے حالات دیکھے، جہنم کے حالات دیکھے، یعنی قیامت کے وقوع کے بعد جنت کے جو حالات ہونے تھے، جہنم کے جو حالات ہونے تھے، جہنم میں سود خوروں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، بے نمازیوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، بے حیا لوگوں کے ساتھ کیا ہونا تھا۔ تو جو آگے ہونا تھا مستقبل کے واقعات،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی موقع پر آپ کو دکھائے۔ تو ایک تو ماضی کا سفر کروایا گیا، مستقبل کا سفر کروایا گیا، اور تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر وقت روک رکھا تھا، یعنی گویا کہ روئے زمین کے اعتبار سے لمحے سے بھی کم وقت میں یہ پورا سفر ہوا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ چونکہ یہ معجزہ تھا، یاد رکھیے معجزات ناممکن نہیں ہوتے، وہ ہوتے قانون قدرت کے مطابق ہیں، لیکن ان میں قدرت کا ایسا اعلیٰ ترین قانون کار فرما ہوتا ہے جس کو عام طور پر انسان سمجھ نہیں سکتے۔ آج کل جو جدید سائنسی تجربات ہیں، ترقیاں ہیں، تو ان نئے نئے مشاہدات کو بروئے کار لا کر معجزات کو سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ آج کل نئے نئے واقعات ہیں ٹائم ٹریول کے نام سے، اور مختلف تجربات ہو رہے ہیں، تو ان تجربات پر غور کر کے اگر کوئی چاہے تو سفر معراج کو سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے کہ کس طریقے سے ماضی کا سفر ہوا، کس طریقے سے مستقبل کا سفر ہوا، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو روکے رکھا۔ لیکن بہرحال ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بس پھر یہ سچ ہے، ہم نے پھر ماننا ہے۔ آپ جب تشریف لائے، اہل مکہ نے انکار کیا، کئی سارے ایسے کمزور ایمان کے مسلمان تھے جو اس واقعے کو سن کر ایمان سے پھر گئے، لیکن ابو بکر نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ میں سچ مانتا ہوں، اور ان کے اس تصدیق پر بارگاہ نبوی سے ان کو صدیق کا لقب ملا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین کی دعوت کے راستے میں شدید ترین تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آپ کی حیات مبارکہ کے بلند ترین لمحات سے نوازا، اور ان بلند ترین لمحات میں اللہ نے آپ کو نماز کا تحفہ عطا کیا۔ اب ہم اپنی زندگیوں پر اس کو یوں منطبق کر سکتے ہیں یا سبق یوں لے سکتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مشکلات میں ہوتا ہے، ہر آدمی کو زندگی میں مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں طرح طرح کی، ہر آدمی کی اپنی نوعیت کی مشکلات ہوتی ہیں، تو اللہ کا قانون ہے ان مع العسر یسرا، کہ مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ تو جب بھی آپ کی زندگی میں مشکلات ہوں گی تو اس کے بعد اللہ آپ پر آسانی کا دروازہ بھی کھولے گا، اور جب آپ کی زندگی میں مشکلات انتہائی سے بڑھ جائیں گی تو اس کے بعد اللہ جل جلالہ آپ کو انعام بھی انتہائی سے بڑھا دے گا، جو آپ کی سوچ سے بھی بڑا ہوگا، اور اس انعام کو پا کر پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھنی، یعنی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے۔ تو اس ترتیب سے جب آپ ان واقعات کو سمجھیں گے تو انسان سیرت کا مطالعہ بھی کرتا جاتا ہے، اس کا ایمان بھی بڑھتا جاتا ہے، اور عملی زندگی میں اس کو کرنے کے طریقے میں ملتے جاتے ہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ مشکل ہر آدمی کو ہوتی ہے، اللہ پہ اعتماد رکھنا چاہیے کہ ہر مشکل کے بعد اللہ آپ کو آسانی دے گا، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آسانی کے لمحات میں اللہ کو بلانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ جو آدمی آسانی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو مشکل حالات میں بھی اللہ اس کے دعا کو سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔